قال اللہ تعالی و تبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید ذالک الکتاب لا ریب فیہ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ حمد و صلات کے بعد عزتوں کی مسند پر جلوہ فراز عالی مرتبت ذی وقار محترم محتشم قبلہ مفتی صاحب زیدہ مجدہ علمہ عملہ عمرہ و شرفہ اور واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بتوفیق باری تعالیٰ مجھے اور آپ کو درس قرآن مجید کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا کتاب رحمت قرآن مجید کو سیکھنے کے لیے مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کتاب رحمت قرآن مجید کے ایک بندہ مومن پر بنیادی طور پر 5 حقوق ہیں جسے ہر مسلم کو ضرور ادا کرنا چاہیے۔ میں مختصر وقت میں حقوق قرآن کے حوالے سے ہی آپ کی توجہ چاہوں گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قابل عمل باتوں پر توفیق عمل نصیب فرمائے۔ اس کی نہ بھی ایکو بیٹا آن ہے، آف کر دے، اگر ایک سادی آواز ہو جائے نا، یہ آواز ٹکرا کے آ رہی۔ جزاک۔ قرآن مجید کا سب سے پہلا اور بنیادی حق یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی لا ریب کتاب مانا جائے، اس کے لفظ لفظ اور اس کے حرف حرف کی صداقتوں پر مکمل یقین ہو کہ یہ رب کا کلام ہے اور اس میں شک نام کی کوئی گنجائش باقی نہیں رکھی گئی۔ اور یہ اعزاز صرف کتاب رحمت قرآن مجید کو ہی حاصل ہے۔ بڑے سے بڑا مصنف بھی جب کوئی کتاب لکھتا ہے تو اس کے شروع میں یا اس کے آخر پر یہ لکھنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اگر آپ اس کتاب میں کوئی غلطی پائیں تو جلد اطلاع کر دیں تاکہ آئندہ ایڈیشن میں اس کا ازالہ کیا جا سکے۔ یہ نقص آپ کو دنیا کی ہر کتاب میں دکھائی دے گا۔ یہ اعزاز صرف کتاب رحمت قرآن مجید کو حاصل ہے کہ پہلا صفحہ کھولیے تو کتنا خوبصورت کلام ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اے مخاطب، آگے کے احکامات بعد میں پڑھنا، پہلے صفحے پر یہ فیصلہ کر لے کہ تیرے ہاتھوں میں وہ کتاب ہے جس میں شک نام کی گنجائش بھی باقی نہیں، جس کا لفظ لفظ صداقتوں پر مشتمل، جس کا حرف حرف نور افزا ہے۔ سورج مغرب سے تو طلوع ہو سکتا ہے، قرآن مجید کی بتائی ہوئی کوئی بات کبھی غلط ثابت نہیں ہو سکتی، اور یہ دعویٰ خود قرآن مجید کے دامن میں موجود ہے۔ وہ اہل عرب جنہیں اپنی زباندانی پہ بڑا ناز تھا اور وہ یہ کہتے تھے کہ بات کرنے کا جو ڈھب، اسلوب اور طریقہ ہمیں آتا ہے وہ اور کسی کو نہیں آتا، تو پھر قرآن نے ان کو کٹہرے میں کھڑا کر لیا اور کتنا زوردار چیلنج دیا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ کہا وہ ذکر جو ہم نے اپنے عبد خاص کے سینہ نور پہ نازل کیا ہے، اگر اس میں شک نام کی کوئی چیز دیکھتے ہو تو اس جیسی ایک صورت ہی لا کر دکھا دو۔ لیکن نہ وہ کل لا سکے، نہ آج لا سکے، نہ قیامت تک لا سکے۔ تیرے سامنے یوں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، تیرے سامنے یوں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے کہ منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، کسی میں ہمت نہیں کہ قرآن کا مقابلہ لا سکے۔ یہ آپ نے گزشتہ ایام میں دیکھا کہ جو ہے وہ بیرون ملک میں
حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ نور پہ نازل ہونے والے قرآن مجید کی بے حرمتی کی گئی اور نظر آتش اس کے اوراق کو کیا گیا تو یقیناً دل زخمی ہوئے اور اہل ایمان بے تاب ہوئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک بات سمجھنے میں آئی کہ ان کا یوں قرآن مجید کو نظر آتش کرنا در حقیقت ان کی شکست کا اعلان تھا۔ جب انسان دلائل کے عنوان پر دلائل سے بات کا جواب نہ دے سکے تو پھر وہ گریبان پکڑنے کو آتا ہے یا اس طرح کی حرکات کے اوپر اتر آتا ہے۔ سادہ سی بات ہے، قرآن نے کون سا تلوار پکڑی ہوئی ہے کہ تم مجھے ہی مانو؟ تمہاری سائنس بڑی تحقیق کر گئی، تم نے دنیا کو بتانا چاہا ہم جیسا عالم، ہم جیسا علم والا، ہم جیسے دانشور ہے ہی کسی کے پاس نہیں، لیکن 14 صدیوں سے کائنات عالم پہ حکومت کرنے والا قرآن تمہیں چپ کروا رہا ہے اور تم قرآن کا مقابلہ نہیں لا سکے تو تم نے یہ کیا ہے۔ یہ در حقیقت تمہاری شکست کا بھی اعلان ہے کہ تم قرآن کا مقابل نہیں لا سکتے۔ حضور علیہ السلام کے بارے میں لوگ اس وقت بھی یہ پروپیگنڈا کرتے تھے، کبھی کہتے تھے کہ یہ جادوگر ہیں، کبھی کہتے تھے یہ کاہن ہے، اور کبھی معاذ اللہ مجنون کہہ دیتے تھے، اور کبھی کہتے کہ یہ قرآن ہے بھی کیا، قالوا اساطیر الاولین، یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہی تو ہیں، اور کہتے کہ وقال الذین کفروا ان ھذا الا افک افتراہ واعانہ علیہ قوم آخرون، کبھی کہتے کہ جو ہے یہ کہانیاں ہیں، اور پھر کہتے کہ یہ قرآن تو جو ہے وہ انہوں نے کسی سے لکھوایا ہے، کبھی کہتے یہ خود لکھا ہوا ہے، اور کبھی کہتے انہوں نے کسی سے لکھوایا ہے۔ ان کو اپنا بھی یقین نہیں آ رہا، موقف ایک نہیں ہے، چونکہ قرآن کسی کا لکھا ہوا نہیں، قرآن خود رب کا عطا کیا ہوا ہے، تو کوئی مائی کا لال اس میں ہمت نہیں کہ قرآن کا مقابلہ لا سکے۔ اس کی حفاظت خود مالک نے اپنے ذمہ کرم پہ لی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہا یہ ذکر ہم نے نازل کیا ہے اور محبوب اس کی حفاظت ہم خود کریں گے، اور اس کا عملی اظہار ہم رمضان المبارک کی تراویح میں دیکھتے ہیں۔ ایک قاری صاحب آگے قرآن مجید پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ایک حافظ صاحب پیچھے جو ہے وہ سماعت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی زبان سے زبر کی جگہ زیر نکلتی ہے تو پیچھے والے حافظ صاحب بول پڑتے ہیں کہ یہاں پہ زبر نہیں، یہاں زیر لکھی ہوئی۔ اللہ اکبر! مجھے اچھی طرح یاد ہے ہمارے بچپن میں ہمارے محلے میں ایک حافظ صاحب قرآن سنایا کرتے تھے تو ان کی منزل بڑی پختہ تھی، کوئی بہت زیادہ ضرورت تو نہ محسوس ہوتی تھی، لیکن پھر بھی مسجد والے مدرسے والوں کو کہتے کہ آپ کوئی حافظ صاحب دے دے تاکہ اگر ضرورت پڑے تو سامنے بوقت ضرورت جو ہے وہ لقمہ دے سکے۔ تو ایک سال جب رمضان کی تراویح آئی تو مدرسے والوں نے جو حافظ صاحب بطور سامع بھیجے وہ عمر میں کچھ کم تھے، تو کچھ نمازیوں کا اختلاف ہو گیا کہ ویسے تو ضرورت نہیں پڑتی لیکن اگر کبھی ضرورت ہوئی بھی تو یہ چھوٹا بچہ کیا لقمہ دے گا، لہٰذا مدرسے والوں سے کہیں کہ کوئی بڑی عمر کا سمجھدار شخص جو ہے بطور سامع دے۔ تو جب یہ اختلاف نمازیوں میں ہوا تو وہ چھوٹا بچہ پر اعتماد لہجے میں کہنے لگا کہ آپ میری عمر نہ دیکھیے، آپ میرا قرآن سن کر دیکھیے، اصل تو قرآن ہے، آپ میری منزل سن لیجئے، اگر مجھے آتا ہو تو مجھے کھڑا کر دیں اور اگر نہ آتا ہو تو آپ مجھے بالکل واپس بھیج دیں۔ اتنا اعتماد، اللہ اکبر! یہ حضور کی امت کا اعجاز ہے۔ پہلی امتوں میں صرف اللہ کا نبی کتاب اللہ کا حافظ ہوتا تھا، لیکن اس امت کی شان یہ ہے 7 سال کا بچہ ہے، الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک مکمل قرآن یاد کر چکا ہے۔ اللہ اکبر! بلکہ میں تحدیث نعمت کے طور پہ کہوں گا، ہمارے ہاں کل 2 طلباء کی دستار بندی ہے اور الحمدللہ وہ 12 11 سال کے 2 بچے ہیں، تو 7 ماہ میں دونوں نے مکمل قرآن حفظ کیا المصطفیٰ اسلامک سینٹر میں، 7 ماہ کے قلیل عرصے میں، اور دونوں کے وہ جو ہے وہ اسباق اتنے تھے کہ دونوں چاہتے تھے کہ میرا اس سے پہلے مکمل ہو اور وہ چاہتا تھا میرا اس سے پہلے مکمل۔ تو یہ اللہ کا عطا کردہ ہے کہ اللہ سینوں میں اس کو محفوظ کر دیتا ہے۔ تو خیر جب وہ حافظ صاحب نے اتنے اعتماد سے کہا کہ
میں بطور سامنے کھڑا ہونا چاہتا ہوں، تو نمازی بھی مطمئن ہو گئے۔ تو ایک دن وہ حافظ صاحب پڑھ رہے تھے کہ پیچھے سے اس چھوٹے بچے نے لقمہ دیا، انہوں نے پھر پڑھا تو انہوں نے پھر لقمہ دیا، انہوں نے پھر پڑھا تو بچہ پھر بول پڑا۔ جب ایک ہی رکعت میں 2-3 بار یوں تکرار ہوا تو وہ حافظ صاحب جو تراویح پڑھا رہے تھے انہوں نے جلال میں آ کے کھڑے کھڑے سلام پھیر دیا اور نماز توڑ دی۔ اور ایک شخص جو بالکل قرآن مجید کی الماری کے پاس تھا تو اسے کہنے لگا ذرا آپ قرآن مجید نکال کر لائے۔ تو ایک شخص آگے بڑھا، اس نے قرآن مجید نکالا اور لا کے حافظ صاحب کو پکڑایا۔ حافظ صاحب قرآن کھولنے لگے تو اس چھوٹے بچے نے آگے بڑھ کر قرآن مجید کے اوپر ہاتھ رکھ دیا اور کہنے لگا کہ حضرت ایسے نہیں، پہلے کوئی تیسرا شخص بطور منصف یہاں کھڑا کرے، پھر آپ پڑھیں گے کہ آپ کیا پڑھ رہے تھے، پھر میں بتاؤں گا کہ میں کیا پڑھا رہا تھا۔ اللہ اکبر، تیرے سامنے یوں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے۔ اتنا اعتماد، اب تیسرا شخص کھڑا ہوگا۔ پہلے حافظ صاحب نے پڑھا، پھر اس چھوٹے بچے نے پڑھا، اور جب قرآن مجید کھولا گیا تو وہ چھوٹا بچہ سچا نکلا۔ کہا حضرت یہی تو بتا رہا ہوں، یہاں زبر نہیں یہاں زیر لکھی ہوئی ہے۔ عمر کا فرق اپنی جگہ پر، لیکن پڑھنا وہی پڑھے گا جو رب نے لکھا ہے اور اس کے رسول نے بتایا۔ اللہ اکبر، یہ آج بھی سینوں میں محفوظ ہے، اور آج بھی جو ہے وہ قرآن محفوظ ہے اسی صورت میں۔ کسی امت کے پاس اپنے نبی کا کوئی معجزہ اصلی صورت میں موجود نہیں ہے۔ آ جا کر آسمانی کتب تھی تو لوگوں نے ان میں بھی اپنی مرضی کے مطابق تبدیلی کر لی۔ کسی کے پاس کوئی معجزہ اصلی صورت میں موجود نہیں ہے۔ ہم آج بھی پوری دنیا کے سامنے سینہ تان کر کہہ سکتے ہیں ہمارے ہاتھوں میں وہی قرآن ہے جو ہمارے رسول رحمت کے سینہ نور پہ نازل کیا گیا تھا۔ 100% تیقن کے ساتھ ہمارے پاس وہ کتاب موجود ہے۔ تو اس کتاب کی حقانیت پر، اس کی سچائی پر یقین کامل پیدا کرنا چاہیے کہ سب کچھ اس قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے۔ حضرت امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک مسئلے کی حاجت تھی اور میرا خیال یہ تھا کہ میں ڈائریکٹ قرآن مجید کی آیت سے اس مسئلے کا استنباط کروں، مجھے ڈائریکٹ کوئی آیت مل جائے۔ فرماتے کہ میں اس جستجو میں قرآن مجید کی تلاوت شروع کی، یہاں تک کہ الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک میں نے مکمل قرآن پڑھ لیا، لیکن مجھے وہ مسئلہ دکھائی نہ دیا۔ تو میں نے خود کو مخاطب کیا اور میں نے کہا کہ اے شافعی، تیرے دیکھنے کا قصور ہے، ورنہ لکھا یہیں پہ ہوا۔ فرماتے میں نے دوسری مرتبہ، میں نے تیسری مرتبہ، میں نے چوتھی مرتبہ قرآن کی تلاوت کی، یہاں تک کہ ایک مسئلے کی تلاش میں نے 300 بار اللہ کا قرآن پڑھا، اور ہر بار میں کہتا شافعی نہیں 30 پاروں میں لکھا ہوا ہے، لیکن تیری نظر کا قصور ہے، تیرا خیال کہیں اور چلا گیا ہوگا، لکھا یہیں پہ ہوا ہے۔ فرماتے نئے جذبے کے ساتھ میں 301 بار جب قرآن کی تلاوت شروع کی تو چلتے چلتے میرے سامنے وہ آیت آ گئی، اور میں نے کہا دیکھا نا شافعی، اسی قرآن میں لکھا ہوا تھا۔ تو اتنا یقین تو پیدا کرے ہم، ہماری جستجو، ہماری تلاش، وہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ میرے اونٹ کی اگر رسی اور نکیل بھی گم ہو جائے تو میں وہ بھی قرآن سے تلاش کرتا ہوں۔ قرآن کے اندر تو سب کچھ موجود ہے، لیکن تلاش کرنے والے کی جستجو تو ہو، طلب تو ہو، تڑپ تو ہو۔ اللہ اکبر، جتنی تڑپ ہوگی، جتنی طلب ہوگی، قرآن اتنا فیض عطا کرے گا۔ تو ہمارا قرآن مجید کی حقانیت پر یقین کامل یہ ہونا چاہیے۔ دیکھو کوئی چیز مجھے سمجھ میں نہ آئے یا میں آپ کو گائیڈ نہ کر سکوں، ذہن کے کسی سوال پر، اعتراض پر میں جواب نہ دے سکوں، تو یہ ایک میرا ذاتی مسئلہ ہے کہ میرا فہم ناقص ہو سکتا ہے، میرا تفہیم کا انداز صحیح نہیں ہوگا، ورنہ قرآن مجید ہر سوال کا جواب ہے، ہر دکھ کا مداوع ہے، ہر مرض کی شفا قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ تو پہلا حق یہ ہے کہ اس کو اللہ کی کتاب مانا جائے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ صحت لفظی کے ساتھ، مخارج کی صحیح ادائیگی کے ساتھ اس کو اوپر سے دیکھ کر پڑھنا سیکھا جائے۔ یہ قرآن مجید کا دوسرا بنیادی حق ہے، اور یہ چیز ہم اپنے اسلاف کی زندگیوں سے سیکھ سکتے ہیں۔ صحابہ بڑا خوبصورت قرآن پڑھا کرتے تھے، اور یار وہ پڑھتے بھی کیوں نہ،
انہوں نے قرآن سیکھا بھی تو صاحب قرآن سے تھا. جتنا کامل استاد ہوتا ہے شاگرد بھی تو پھر اسی طرح کامل ہوتے ہیں. تو کیا خیال ہے جن کے استاذی المکرم نبیوں کے بھی امام ہوں تو پھر وہ کتنا خوبصورت قرآن پڑھتے ہوں. اس عنوان پر بڑا معتبر نام ہے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ. وہ بڑی خوبصورت تلاوت کیا کرتے تھے. یار اتنی خوبصورت تلاوت اگر کوئی شخص میرے حضور کے پاس آتا اور آ کر کہتا کہ میں قرآن سیکھنا چاہتا ہوں تو حضور فرماتے لوگوں اس کو ابی بن کعب کی دہلیز پہ لے جاؤ اور ابی کو کہو ان کو قرآن سکھا دے. کتنا معتبر حوالہ ہے کہ جن کے بارے حضور فرما رہے ہیں کہ ان کے پاس لے جاؤ. ایک دن گھر بیٹھے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے کہ گلی سے حضور علیہ السلام کا گزر ہوا. آقا کریم علیہ السلام کے کانوں میں جب ان کی تلاوت کی آواز آئی تو میرے حضور وہیں کھڑے ہو کر قرآن سننے لگے. کیسا خوش قسمت کاری یہ قرآن ہے کہ صاحب قرآن جن کی قرات اور تلاوت سن رہے ہیں. صبح جب ملاقات ہوئی تو حضور فرمایا کہ ابی آپ قرآن بڑا اچھا پڑھتے ہیں. یار وہ کتنا اچھا پڑھتے ہوں گے جن کو حضور کہہ رہے کہ آپ سونا قرآن پڑھتے ہیں. ہمارے ایک حافظ صاحب ہیں تو وہ عمرہ کرنے گئے ہیں. تو آپ جن لوگوں کو یہ سعادت نصیب ہے اور آج کی مجلس میں دعا گو ہوں کہ جن کو یہ حاضری نصیب نہیں ہوئی اللہ ان کو بھی بار بار بادب حاضر نصیب. سچی بات ہے جس نے مدینہ نہیں دیکھا اس نے دیکھا ہی کچھ نہیں. جنوں ویکھ کے ٹھردیاں اکھیاں نے جنوں ویکھ کے ٹھردا سینہ ہے تیری ساری خدائی وچوں ربا ایک شہر مدینہ ہے. تو وہ کہتے میں گیا اور میں نے ظہر کی نماز پڑھی اور میں مسجد نبوی سے باہر نکلا تو ایک قاری صاحب آپ کے علم میں ہوگا جو دوست گئے ہیں کہ وہاں مختلف قاری قرآن لوگوں کا تلفظ اور نماز اور قرآن مجید کی تلاوت ٹھیک کروا رہے ہوتے. تو وہ کہتے مجھے ایک قاری صاحب نے یوں اشارہ کیا تو میں چلا گیا تو مجھے وہ کہنے لگے آپ سورہ فاتحہ پڑھ کے سنائیں. تو کہتے میں حافظ قرآن تھا میں نے تعوذ و تسمیہ پڑھی اور میں نے سورہ فاتحہ سنا دی. تو وہ قاری صاحب بعد میں مجھے کہنے لگے کہ آپ کو مبارک ہو آپ کا تلفظ بھی ٹھیک ہے آپ کا لہجہ بھی ٹھیک ہے. تو وہ حافظ صاحب جب پاکستان میں آئے نا تو وہ یہ بات سناتے تو پھولے نہیں سماتے اور کہتے اب کوئی مانے نہ مانے مجھے حضور کی مسجد کے قاری صاحب نے کہا ہے کہ تیرا تلفظ بھی ٹھیک ہے تیرا لہجہ بھی ٹھیک ہے. یار جس کو مسجد نبوی کے قاری صاحب کہیں کہ تیرا تلفظ ٹھیک ہے تیرا لہجہ ٹھیک ہے وہ تو پھولے نہ سمائے اور جن کو نبیوں کے امام کہیں کہ تو سونا قرآن پڑھتا ہے ان کی پھر کیفیت کیا ہوگی. جب حضور نے کہا ہوگا بڑا خوبصورت قرآن پڑھتے ہیں تو کیا کیفیت ہوگی ان کے اوپر. تو انہوں نے پوچھا کہ حضور آپ کو کیسے پتا چلا. تو حضور میں رات آپ کے گھر کے قریب سے گزر ہوا تھا آپ کے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی. عرض کرتے ہیں کہ حضور جی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ بھی سن رہے ہیں. حضور کبھی پتہ ہوتا نا کہ میرے محبوب سن رہے ہیں حضور میں اور سنوار کے پڑھتا. مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے مقدر جاگ پڑے ہو میرے حضور میرا قرآن سن رہے. اچھا اس حدیث پہ حاشیہ لگایا ہے امام محبت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ. وہ فرماتے ہیں کسی اور کو دکھانے کے لیے کوئی عمل کیا جائے تو یہ ریاکاری ہے اور ریاکاری عمل کو ضائع کر دیتی ہے. اور صحابی کہہ رہے حضور پتہ ہوتا نا کہ آپ سن رہے ہیں میں اور سنوار کے پڑھتا. کہا پتہ چلا اوروں کو دکھانے کے لیے پڑھیں تو ریاکاری ہے حضور کو دکھانے کے لیے پڑھیں تو عین ثواب ہے. اللہ اور سب ثواب اور ریٹ اس سے بڑھ جاتا ہے. اللہ اکبر. تو ہمیں بھی پھر چاہیے نا کہ ہم اپنے بچوں کے اچھے قرآن مجید پڑھنے کا بندوبست کریں. اس کے لیے کچھ وقت نکالا جائے اس کے لیے کچھ اپنا فنڈ بھی مختص کرنا چاہیے ہمیں جہاں 10-10 20-20 ہزار روپے ہم بچوں کی اسکولوں کی فیسیں بھر کے ان کے اچھے ایک سبجیکٹ کے اوپر لوگ ہزاروں روپے خرچ کرتے ہیں. کرنے بھی چاہیے مجھے کوئی اس سے گلہ نہیں ہے. لیکن یاد رکھیے گا قرآن مجید کی بنیادی تعلیم یہ ہے کہ اپنے بچوں کو ہم اوپر سے قرآن پڑھنے کے لیے ضرور جو ہے وہ اس کو مدعو کریں اور ان کو اس کام پہ لگایا جائے.
اور میں خاص طور پہ کہنا چاہوں گا کہ جن بچوں کی آواز بڑی خوبصورت ہے، جن جوانوں کی آواز اچھی ہے، میں انہیں کہنا چاہوں گا یہ دنیا کے گانے، یہ رنگ برنگ کی چیزیں، یہ ٹک ٹاک اور سوشل میڈیا پہ جو کوحرام بچا ہے، ان سے اپنی جان چھڑاؤ، آؤ اپنے خوبصورت لہجے سے سونے محمد کا قرآن پڑھو۔ خوبصورت آواز کا حق یہ ہے کہ انسان اس سے قرآن مجید کی تلاوت کرے، اس پر محنت کی جائے، اس پہ کوشش کی جائے، اپنے بچوں کو اس سمت لگایا جائے، اس پہ تھوڑی سی بھی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، ہمیں اس پر محنت کرنی چاہیے۔ مساجد کے اندر ماحول کو اتنا خوبصورت کرنا چاہیے، باقاعدہ اس کے پروگرام ہونے چاہیے، بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے انعامات ہونے چاہیے، مخیر حضرات کو خاص طور پہ اس پہ کوشش کر کے اچھے قاری صاحبان کو بٹھا کے ہر محلے سے بچے قرآن سیکھنے کے لیے آمادہ ہوں اور ان پر خوب محنت کی جائے تاکہ ان کو حضور کا قرآن پڑھنا ہے اور خوبصورت لب و لہجے کے ساتھ آ جائے۔ تو یہ کام ہے جس پر ہمیں جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے۔ تو قرآن مجید کو تلاوت کو اوپر سے دیکھ کے پڑھنا یہ بہت بڑا عمل ہے اور یہ قرآن مجید کا بنیادی حق ہے۔ یہاں میں ایک بات کی طرف اور اشارہ کر کے آگے بڑھوں گا، وقت کی تنگ دامانیاں میرے پیش نظر ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص فہم قرآن یعنی قرآن مجید کو سیکھنا، ترجمے کے ساتھ، معنی کے ساتھ، مفہوم کے ساتھ، اس کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں بعض اوقات یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ کوئی بات نہیں، اگر آپ کو اوپر سے دیکھ کے قرآن نہیں پڑھنا آتا تو آپ مترجم قرآن مجید لے لیں، آپ اس کی ٹرانسلیشن لے لیں، آپ کی اگر انگلش اچھی ہے تو انگلش والا قرآن لے لیں، آپ کی اگر اردو اچھی ہے تو ترجمہ اردو والا لے لیں، آپ کو اگر پنجابی سمجھ آتی تو آپ پنجابی کا مترجم قرآن لے لیں، کوئی بات نہیں اگر آپ کو عربی والا قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا۔ تو اس طرح سے لوگوں کو گنجائش دی جاتی ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ یہ فائدہ مند چیز ہے کہ آپ ترجمہ پڑھیں، یہ بنیادی حق ہے یہ بھی، اور میں آگے تیسرے عنوان پر یہ بات کرنی ہے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں یار، مجھے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں، کسی بڑے سے بڑے عالم، کسی سخن ور کا، کسی زبان دان کا، کسی بہت اچھی عربی لغت کو سمجھنے والے نے بھی اگر ترجمہ کیا ہے، کیا وہ ترجمہ ان لفظوں کا مقابلہ کر سکتا ہے جو رب نے خود اپنی بارگاہ سے عطا کیے؟ کبھی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا قرآن مجید کی تلاوت کو مؤخر نہ کریں، ترجمہ سیکھیں، لیکن ایک مرتبہ جب بھی ترجمے کے لیے بیٹھیں تو اوپر سے دیکھ کے عربی لفظ جو رب کی بارگاہ سے آئے ہیں ان کی اہمیت کو کوئی، یار بندے کے لکھے ہوئے لفظ کیا ان لفظوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں جو اس نے اپنے سونے محمد کی زبان پہ جاری کیا؟ وہ کبھی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا قرآن مجید کو عربی کو ضرور پڑھیں، چونکہ یہ علامہ اقبال علیہ رحمہ نے اپنے ایک دوست کو خط لکھتے ہوئے کہا کہ اگر تمہیں قرآن مجید کا ترجمہ، معنی، مفہوم نہیں بھی سمجھ آ رہا تو پھر بھی قرآن مجید کی تلاوت کو موقوف نہ کرو۔ کہا جو شخص قرآن مجید کی تلاوت کا معمول بنا لیتا ہے، کہا اس کے دل کا تعلق حضور کے قلب اطہر سے جڑ جاتا، اس کو وہاں سے روحانی فیض و برکات عطا کیے جاتے ہیں۔ تو ہمیں اس کا معمول بنانا چاہیے، دن میں ایک مرتبہ ضرور، بھلے آپ 3 آیات کی تلاوت کریں، 1 رکوع کی تلاوت کریں، لیکن اپنا معمول ہو کہ ہماری کوئی صبح اس کا آغاز قرآن مجید کی تلاوت کے بغیر نہ ہو، ہمارا دن چڑھے، ہمارے بچوں کو پتا ہو کہ ہمارے دن کا آغاز قرآن مجید کی تلاوت سے اور اللہ کے حضور سجدے سے ہوتا ہے۔ یہ گھروں کا کلچر بننا چاہیے۔ ایک وقت تھا کہ ہمارے گھروں سے، ہمارے محلوں میں، گلیوں میں قرآن مجید کی تلاوت کی آواز آیا کرتی تھی، لیکن اب وہ کلچر رخصت ہوتا جا رہا۔ ہم تو اٹھتے ہی 11 بجے، اور جب اتنی تاخیر سے ہم اٹھتے ہیں اور پھر ہمارا نہ فجر کا سجدہ، نہ ہماری قرآن کی تلاوت، اور ہماری جو زندگی میں پریشانیاں ہیں، اس کی ایک بڑی بنیادی وجہ ہے کہ ہم قرآن مجید سے دور ہو چکے ہیں، وقت سمٹ رہا ہے۔ قرآن مجید کا تیسرا حق یہ ہے، قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے اپنی کوششیں صرف کی جائے، اس کا معنی، اس کا مطلب، اس کا مفہوم، اس کا ترجمہ ہمیں آنا چاہیے کہ قرآن کہتا کیا ہے۔ اس کے لیے اپنی تڑپ کو اجاگر کرنا چاہیے، یہ طلب ہونی چاہیے کہ رب کا کلام ہے یار، میں کھول کر دیکھوں تو صحیح میرے رب نے اس میں لکھا کیا ہے، میرے رب نے میرے نام پیغام بھیجا ہے یار۔ میں دوپہر کسی نشست میں کہہ رہا تھا یار، کسی کمپنی کی طرف سے یہ موبائل میں SMS آ جائے نا، تو میں نے دیکھا جن کو انگلش نہیں پڑھنی آتی
اور اس کا معنی مطلب نہیں آتا تو وہ ایک ایسا شخص تلاش کرتے ہیں جس کو معنی ترجمہ آتا ہوتا ہے، اور اس کو کہتے ہیں ذرا بتائیں نا یہ کیا لکھا ہوا ہے۔ کسی بینک سے کوئی لیٹر آ جائے، کسی عدالت کی طرف سے، کسی محکمے کی طرف سے کوئی نوٹس آ جائے تو ہمیں زبان نہیں بھی آتی ہوتی تو ہم ایسا شخص تلاش کرتے ہیں جس کو معنی، مفہوم اور ترجمہ آتا ہے، اور بعض اوقات وہ دوست واٹس ایپ دیکھ کر کہتا ہے کہ یہ کمپنی کا فارورڈ میسیج ہے، یہ پروموشن میسیج ہے، اس کا آپ کے کام سے کوئی تعلق نہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ یار بتاؤ تو صحیح لکھا کیا ہوا ہے، مطلب کیا ہے، ترجمہ کیا ہے، معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے۔ یار ایک کمپنی کی طرف سے کوئی ان کی ضرورت کا میسیج آ جائے تو ہمیں تڑپ لگ جاتی ہے کہ ایک میسیج آیا ہے، وہ بندہ تلاش کرے کہ جو اس کا معنی، مفہوم اور مطلب سمجھا دے۔ 30 سال ہو گئے، 40 سال ہو گئے، 50 سال ہو گئے، ہم نے ابھی تک وہ بندہ ہی نہیں تلاش کیا کہ جس سے پوچھ سکیں کہ صاحب بتا تو صحیح سونے رب نے پیغام کیا بھیجا، اس میں لکھا کیا ہے، ہمیں بتاؤ تو صحیح اس کا مفہوم کیا ہے۔ ہم نے صرف طوطے کی طرح پڑھنے تک ہی اکتفا کیوں کر دیا۔ یہ رمضان المبارک کی آمد ہے، بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں مساجد کے اندر لوگ فجر سے پہلے آ کر جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، بڑی خوشی کی بات ہے، یہ سعادت کی بات ہے، اس کی برکات بے شمار ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ میں دل میں ایک کسک بھی پیدا ہوتی ہے کہ میں نے کسی کے ہاتھ میں ترجمے والا قرآن مجید نہیں دیکھا، میں نے کسی کو قرآن مجید کے اوپر غور و خوض کرتے ہوئے نہیں دیکھتا۔ ہماری ایک نظر گھڑی پر ہے اور دوسری ہماری سپیڈ بڑھی ہوئی ہے، اور ہم عید میں بڑے فخر سے یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ الحمدللہ میں نے اس رمضان میں 3 مرتبہ قرآن مجید ختم کیا ہے۔ اچھی بات ہے، برکت کی بات ہے، لیکن کیا یہ قرآن مجید صرف اس لیے نازل کیا تھا کہ ہم اوپر سے دیکھ کر پڑھتے جائیں، اور جب ہمارا بچہ 7 سال یا 10 سال کی عمر میں مکمل کر لیتا ہے تو ہم قاری صاحب کوئی مٹھائی کا ڈبہ پکڑا کے کہتے ہیں کہ حضور آپ کل سے نہ آئیے گا، ماشاءاللہ بچے نے بڑی روانی کے ساتھ اوپر سے دیکھ کر پڑھ لیا ہے، اور ہم نے اس کی آمین بھی کروا دی۔ یہ تو صرف پہلا حق تھا جو اوپر سے دیکھ کے پڑھنے کا تھا۔ کیا قرآن مجید اس لیے نازل کیا گیا تھا کہ پوری قوم ایک ایک بار اوپر سے دیکھ کے پڑھتی جائے اور پھر اس کو غلاف میں لپیٹ کر اونچے طاق میں رکھ دے اور پھر زندگی اپنی مرضی کی گزارے؟ یہ اس لیے تو نہیں آیا تھا، یہ تو آیا ہی اس لیے تھا کہ اس کو زندگی کی کتاب سمجھا جائے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو ہم نے گزارنا ہے۔ یار یہ آپ کچھ چھوٹی سی ڈیوائس لیتے ہیں، آپ کوئی لیپ ٹاپ خریدتے ہیں یا کوئی جو ہے وہ موبائل خریدتے ہیں، تو اس کا بھی ڈبہ کھولیں تو نیچے سے ایک چھوٹا سا بکلیٹ نکلتا ہے جس کے اوپر اس ڈیوائس کو استعمال کرنے کا طریقہ لکھا ہوتا ہے۔ کیا خیال ہے یار کوئی اتنی سی ڈیوائس بنائے تو اس کے بھی استعمال کرنے کا کوئی طریقہ، ضابطہ اور قانون اور اصول بناتا ہے؟ اتنا خوبصورت شاہکار حضرت انسان کا خالق نے تخلیق کیا ہو، اس کی زندگی گزارنے کا کوئی ضابطہ نہیں ہوگا، اس کی زندگی کو جو ہے وہ گزارنے کا کوئی اصول نہیں ہوگا؟ یہ پورے 30 پارے حضرت انسان کے لیے نازل کیے، 1.25 لاکھ کے قریب انبیاء اور رسول حضرت انسان کی ہدایت کے لیے بھیجے۔ ہر پیغمبر، ہر رسول، ہر نبی اللہ کا پیغام انسانیت کی ہدایت کے لیے لے کر آیا۔ اگر آج ہم نے اس کتاب کے مطابق زندگیاں نہ گزاری تو کل قرآن ہی کہتا ہے، اللہ اکبر، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ کل پیغمبر کہیں گے کہ مالک یہ وہ قوم ہے جس نے قرآن کو پسے پشت ڈال دیا تھا، جنہوں نے قرآن کے مطابق زندگیاں نہیں گزاری تھی، اور اس وقت انسان ڈاڈا پچھتائے گا۔ آج مجھے اور آپ کو قرآن مجید کے مطابق خود کو ڈھالنا ہوگا۔ یہ کتابیں زندگی ہے، یہ زندگی گزارنے کے اصول بتاتی۔ آج ہماری زندگیوں میں ٹینشنز ہیں، پریشانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، مصیبتیں ہیں، تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کے مطابق زندگی گزاری ہی نہیں۔ اگر ہم قرآن مجید کے مطابق زندگی گزارتے تو ہم اتنے پریشان نہ ہوتے۔ میں کسی جگہ پہ بیٹھا تھا تو کوئی صاحب کہہ رہے تھے یہ زندگی ہے کیا، اس کا مقصد کیا ہے؟ مجھے تو آج تک یہی نہیں سمجھ آ سکا۔ میں نے فلاں مغربی فلاسفر کو پڑھا ہے، میں نے فلاں دانشور کو پڑھا ہے، مجھے تو آج تک یہی نہیں پتہ لگا کہ زندگی اور موت یہ ہے کیا، حقیقت کیا ہے۔ تو میں نے کہا کہ جہاں آپ نے اتنا کچھ پڑھا ہے، کاش آپ نے زندگی پیدا کرنے والے کے قرآن کو پڑھا ہوتا۔ قرآن بتاتا کہ یہ زندگی ہے کیا، یہ موت ہے کیا۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔
کہا ہم نے زندگی اور موت کو پیدا اس لیے کیا ہے تاکہ ہم آزمائش کریں، ہم پرکھیں اور ہم دیکھیں کہ کون ہے جو اچھے عمل لے کر ہمارے حضور آتا ہے۔ اللہ کہتا ہے ہم نے بھیجا اس مقصد کے لیے حضرت انسان کو، لمبی گاڑی، اونچے مکانات، محلات، لاکھوں کروڑوں بینک بیلنس بنانے کے لیے اس کو نہیں بھیجا تھا۔ یہ تو گزرتے ہوئے اس کی راہ کی ضروریات تھی، اصل مقصد اس کی تخلیق کا یہ تھا کہ اس نے اعمال صالحہ کو اکٹھے کرنا تھا اور اپنے رب کے حضور واپس اس نے پہنچنا ہے۔ پھر وہ پوچھے گا ہم نے تجھے زندگی دی تھی، بتا تو زندگی کن کاموں میں گزار کے آیا ہے؟ تو یہ زندگی جو ہمیں دی گئی ہے یہ ہمارے پاس امانت ہے، یہ وقت، یہ سانسیں، یہ بہار جو ہے یہ امانت ہے، اور کل جس نے یہ امانت دی ہے وہ اس کے بارے میں ہم سے پوچھے گا، اور ایک ایک ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اللہ ایک ایک نعمت کے بارے میں اپنے بندے سے پوچھے گا۔ تجھے خوبصورت زندگی دی تھی، 30 40 50 سال تو گزار کے آیا ہے، بتا تو اس زندگی کے اندر کون سا اچھا عمل ہے جو ہمارے لیے لے کر آئے؟ تو مجھے اور آپ کو اس پر محاسبہ کرنا ہوگا۔ تو کل سوال تو ہوگا، اور اس وقت پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ اگر انسان نے اپنی زندگی کو برباد کیا ہوگا تو مجھے اور آپ کو آج سوچنا ہوگا یہ زندگی جو ہمیں دی ہے یہ کس مقصد کے لیے دی گئی ہے، اور اس کو ہم نے خوبصورت قرآن کے مزاج کے مطابق ڈھالنا ہے، اسی مقصد کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے۔ اور کتنا خوبصورت قرآن کا یہ عنوان ہے جس کو آپ اور میں سمجھ سکتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یقین جانیے قرآن کی یہ آیت اتنی جامع ہے کہ اس ایک آیت کے تحت لاکھوں مسائل آپ اپنی زندگی کے سنوار سکتے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، اور ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنا دیا۔ ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنایا۔ اللہ اکبر۔ کبھی اولاد کے لیے ماں باپ کی آزمائش ہے، کبھی ماں باپ کے لیے اولاد آزمائش ہے، کبھی بیٹیوں کے لیے ماں باپ آزمائش ہوتے ہیں، کبھی سسرال میں بہو کے لیے سسرال والے آزمائش ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ آزمائش ہم نے بھیجی، اور یہ آزمائش ہم نے بھیجی کیوں ہے؟ تاکہ تمہارا امتحان ہو کہ تم کہاں پہ کھڑے ہو۔ اور آگے کتنا خوبصورت کہا اتصبرون، کیا تم صبر نہیں کرو گے؟ آزمائش تو ہم نے بھیجی، کیا تم صبر نہیں کرو گے؟ اور پھر کہا وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اور تیرا رب تو سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اگر تمہارے ساتھ زیادتی بھی ہو رہی ہے تو تمہیں پتا ہو کہ تمہارے رب نے یہ آزمائش بھیجی۔ خاندان والے تمہارے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں تو تم بھی کیا مقابلے میں اسی طرح ان کو نفرت سے دیکھو گے؟ کہا نہیں۔ کیوں؟ کہا یہ کوئی پرائے تھوڑے ہیں، یہ میرے رب نے آزمائش کے لیے میرے بھیجے، اور میں نے اس بارگاہ میں جانا ہے جہاں میرے پر نگاہ رکھی ہے اس نے، اور مجھ سے پوچھے گا اتصبرون، کیا تم صبر نہیں کرو گے؟ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اور اللہ تو دیکھ ہی رہا تھا۔ تو ہمیں یہ آزمائش کی دنیا میں بھی صبر کی تلقین کی گئی ہے۔ تو خوبصورت زندگی یہ ہے کہ ہم خود کو قرآن مجید کی تعلیمات سے آراستہ کریں، اور یقین جانو کو جو قرآن مجید پڑھ لیتے ہیں پھر ان کی زندگیاں سوکھی ہو جاتی ہیں، پھر زندگیاں آسان ہو جاتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پاس ایک مانگت اور فقیر آیا کرتا، آپ اس کو خیرات بھی دیتے اور ساتھ کہتے صاحب اللہ کا قرآن پڑھا کرو۔ اللہ اکبر، کیسا انداز ہے کہ خیرات دی جا رہی ہے اور ساتھ کہا جا رہا ہے قرآن بھی پڑھا کرو۔ میں آپ کو بھی کہنا چاہوں گا دکانوں پہ بیٹھے ہو جہاں سودا بیچ رہے ہوتے ہو، قرآن کی تبلیغ بھی کیا کرو، قرآن کی دعوت بھی دیا کرو، قرآن کے مطابق زندگیاں ڈھالنے کی طرف لوگوں کو ابھارا کرو۔ تو کہا کہ صاحب اللہ کا قرآن بھی پڑھا کرو۔ 2 4 10 دن گزر گئے، اب وہ کبھی آتا نہیں ہے۔ ایک عرصہ گزر گیا، ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار کی گلی سے گزر رہے تھے، آگے سے وہ فقیر آ گیا، یہ گزرنے لگا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روک لیا، کہا صاحب ہم سے ناراض ہو گئے؟ کہا نہیں حضرت۔ کہا اب کبھی ملاقات کے لیے بھی نہیں آئے؟ تو اس نے پتا کیا جواب دیا؟ وہ کہنے لگا عمر آپ کہتے تھے نا اللہ کا قرآن پڑھا کرو، اے عمر میں نے سونے رب کا قرآن پڑھ لیا ہے، اب قرآن نے مجھے آپ کے آگے سے اٹھا کے مالک کی دہلیز پہ کھڑا کر دیا، اب میں کسی سے نہیں مانگتا، میں نے قرآن پڑھا ہوا ہے۔ قرآن جو پڑھتا ہے قرآن اس کو خودداری کی زندگی دیتا ہے، عزت کی زندگی دیتا ہے۔ یہ جو در بدر کی ہم خاک چھان رہے ہیں،
حکومتوں سے لے کے نیچے تک پوری قوم جو ہے وہ مانگت پنے کا شکار ہو رہی ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے ہم نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے۔ اگر ہم نے قرآن کے مطابق زندگیاں ڈھالی ہوتی تو قرآن ہمیں کبھی کسی غیر کے آگے جھکنے نہ دیتا۔ شاید اسی لیے اقبال نے کہا تھا، ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے بندے کو دیتا ہے نجات۔ ایک مالک کی دہلیز پہ جھکنے والا در بدر کی ٹھوکریں نہیں کھا سکتا۔ تو آج ہم در بدر ہیں، رسوا ہیں، تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن سے دور ہیں اور صاحب قرآن کی تعلیمات سے دور ہو چکے ہیں۔ قرآن مجید کا تیسرا حق یہ ہے، اس کو سمجھ کر پڑھنے کا مزاج پیدا کیا جائے۔ میں آپ کو دعوت فکر پیش کرتا ہوں، یہ ضرور محاسبہ کیجئے کہ اپنے بچوں کو قرآن سے جوڑیں۔ میں کہتا ہوں کہ یار دیکھو، جب ملک کے حالات خراب ہوتے ہیں، یہ فتنوں کا دور ہے، ہر آنے والا دور دن نہ جانے کون سے فتنے برپا کر رہا ہے، اور یہ تو سوشل میڈیا کا دور ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہمارے بچے ہمارے کنٹرول میں ہیں، لیکن پتہ اس وقت چلتا ہے جب اندر کسی کے خیالات، کسی کے افکار، کسی کے نظریات جو ہے وہ طے تک اتر چکے ہوتے ہیں، اور پھر پچھتاوے کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ پھر وہ کبھی کسی کو مشرک کہتا ہے اور کبھی کسی کو گستاخ کہہ رہا ہوتا ہے، اور اس کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے خود اس کو قرآن دیا ہی نہیں۔ میں کہتا ہوں آپ اپنے بچوں کی روح میں قرآن مجید کا نور اتار دیں، آپ ان کو قرآن مجید کے ساتھ جوڑ دیں، پھر آپ کا بچہ رات 1 بجے بھی کسی ریسٹورنٹ میں دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوگا، اس کا باپ اس کے ساتھ نہیں ہوگا، اس کی ماں اس کو دیکھ نہیں رہی ہوگی، لیکن جس بچے کی روح میں اس کے ماں باپ نے قرآن اتارا ہوگا، رات 1 بجے کسی ریسٹورنٹ میں بھی بیٹا بیٹھا ہوگا تو قرآن کی آیتیں اس کی نظر بھی ٹیڑھی نہیں ہونے دے گی، قرآن کی آیتیں اس کا لہجہ خراب نہیں ہونے دیں گی، قرآن کی آیتیں اس کی حفاظت کریں گی، اس کے ایمان کی بھی، اس کے اعمال کی بھی۔ لیکن یہ ہوگا تو تب جب ہم نے اس کے ساتھ قرآن جوڑا ہوگا، لیکن اگر ہم نے خود ہی محنت نہیں کی ہے تو پھر کل پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ تیسرا حق یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کا ترجمہ، معنی اور مفہوم ضرور زندگی میں اچھی طرح سیکھ لیں۔ چوتھا حق یہ ہے کہ قرآن مجید اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ یہ بات ذہن نشین رکھیے گا، قرآن مجید، اسلام، یہ عقائد کا درس بھی دیتے ہیں اور اعمال صالحہ کا بھی تقاضا کرتے ہیں۔ اسلام عقائد کا دین بھی ہے، اسلام اعمال کا بھی تقاضا کرے، یہ دونوں چیزیں اسلام نے ہم سے طلب کی۔ میرے استاذ المکرم ہمیں ایک دن پڑھا رہے تھے تو فرمانے لگے، بیٹا مجھے 50 سال کے قریب ہو گئے، میں نے قرآن بھی پڑھایا ہے، میں نے حدیث بھی پڑھائی ہے، میں نے محدثین کے اقوال، میں نے محققین کی تشریحات بھی پڑھی ہے، لیکن مجھے تو نہ قرآن کی کوئی آیت ملی ہے اور نہ حدیث کا کوئی جز ملا ہے جس میں یہ لکھا ہو کہ تم زندگیاں جیسی مرضی گزار کے آ جانا، میں تم سب کو کل معاف کر دوں گا۔ کہا مجھے تو کہیں سے یہ مفہوم نہیں ملا، میں نے تو جہاں سے بھی قرآن پڑھا مجھے یہی آواز آئی، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر وہ جو ایمان لائے اور وہ جنہوں نے اچھے اعمال کیے۔ ہم سے تقاضا ہے، یہ اس دور کا فتنہ ہے کہ یہاں شاعر کھڑا ہوتا ہے، نقیب کھڑا ہوتا ہے، خطیب کھڑا ہوتا ہے، نعت خواں کھڑا ہوتا ہے، تو بس کہتا ہے ایک شعر پڑھو تو سارے جنت میں چلے گئے، تم نے ایک جلسہ کروا لیا تو بس جنت تو تمہارا انتظار کر رہی ہے، تم ایک بار نوٹ پھینکو تو سب جنتی، سبحان اللہ کہو تو پھر جنتی۔ یہ جنت میں جو درخت لگاتے ہوئے جنت بانٹ رہا ہوتا ہے، تم پیر بھی کہتا ہے بس میری بیعت کر لو، ٹینشن ہی کوئی نہیں، تمہیں یہ نسبت ملی، کیونکہ 2-2 3-3 بیعتیں کروا رہے ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں نسبت کی برکت تو ملے گی نا صاحب، نسبت کی برکت تب ملے گی جب تم ساتھ نسبت والوں کے کھڑے ہو، اور اگر تمہاری زندگی ہی ان کے ساتھ نہیں ہے تو یہ دھوکہ ہے، یہ فراڈ ہے کہ جو ایک ایک شعر کے اوپر جنت جو ہے بانٹی جا رہی ہے۔ اتنا آسان کام نہیں ہے، اگر اتنا آسان ہوتا تو قرآن یہ نہ کہتا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر اللہ قریب۔ ذرا لہجہ دیکھیے قرآن کا، ذرا آیت کے اندر زوردار تنبیہ تو دیکھیں، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم گمان کرتے ہو تم جنت میں یوں ہی چلے جاؤ گے؟ بس اتنی بات پر کہ تم نے اقرار کر لیا ان تدخلوا الجنہ کہ تم جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے؟
وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ. کہا ابھی تم تک وہ حالات پہنچے نہیں جو تم سے قبل امتوں کے اوپر مصیبتیں ڈالی گئی. اتنے پہاڑ مصیبتوں کے، آلام کے، پریشانیوں کے اترے، یہاں تک کہ حتی یقول الرسول، وقت کے رسول پکار اٹھے متی نصر اللہ، اے مالک تیری مدد کب آئے گی؟ تو پھر کہا الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد بالکل قریب آن پہنچی. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. اللہ قرآن میں فرماتا ہے احسب الناس، کیا لوگ گمان کرتے ہیں ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا صرف اتنی بات پر کہ انہوں نے کہا ہم ایمان لیا ہے. وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور حالانکہ ان کی پرکھ نہیں ہوئی، ان کو فتنے میں آزمائش میں ڈالا نہیں گیا. کہا ایسے تو نہیں ہوگا، اللہ دیکھے گا کہ کون اس کے ساتھ، اس کے رسول کی تعلیمات کے ساتھ، اس کے رسول کے پیغام کے ساتھ کھڑا ہے. تو صاحب اس طرح آسان کام نہیں ہے. یہ فتنہ اس لیے برپا ہوا کہ قرآن کی تعلیمات کو ہم نے پسے پشت ڈال دیا. اگر ایک محفل کروانے سے یا ایک عمرے کا ٹکٹ دینے سے یا ایک بار سبحان اللہ کہنے سے جنت ملتی ہوتی تو صاحب بلال حبشی کبھی اتنے کوڑے نہ کھاتے. بلال کو کوڑے مارے جاتے ہیں، احد احد کی صدا آ رہی ہے، امیہ چنگھاڑ رہا ہے، لیکن بلال پھر بھی استقامت کے ساتھ کھڑے. صاحب اگر صرف جو ہے وہ امامہ شریف پہن لینے سے یا مسواک کر لینے سے جنت صرف ملتی ہوتی تو لوگ اتنی کٹھن گھاٹیوں میں نہ اترتے. حضور نے تو فرمایا تھا جنت تلواروں کے سائے تلے ہے. جنہوں نے جنت بانٹنی ہے وہ فرما رہے ہیں جنت تلواروں کے سائے تلے. تو امتحان تو ہوتا ہے، آزمائشیں تو آتی ہیں. ہم سب دعویٰ عشق رسول رکھتے ہیں، لیکن آرزو میری بھی یہ ہے ٹینشن کوئی نہ آئے، گھر میں مہنگائی کی وجہ سے ایک وقت کا کھانا بھی ڈسٹرب نہ ہو. جو ہے وہ آرزو میری بھی ہے کہ جنتی ہو جائیں، عاشق رسول ہو جائیں، لیکن گھر کا نظام چلنا چاہیے. جو ہے وہ دوست مجھے اچھا کہیں، خاندان والے میری تعریف کریں، میرے پر ٹینشن کوئی نہ آئے، آزمائش کوئی نہ آئے. جبکہ جو عشق کرتے ہیں، جو محبت کرتے ہیں، آزمائش تو ان کی ہوتی ہے. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے اور انہوں نے آ کر عرض کیا کہ حضور میں آپ سے محبت کرتا ہوں، حضور میں آپ کا چاہنے والا ہوں. تو حضور میں تمہیں پتہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ عرض کی حضور میں آپ سے محبت کرتا ہوں. حضور میں تمہیں پتہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ حضور میں آپ کا عاشق ہوں. تو حضور میں پھر تیاری کر لو، تمہاری طرف مصیبتیں پریشانیاں اس طرح آئیں گی جس طرح پہاڑ سے پانی نیچے آتا ہے، اتنی تیزی سے تمہاری پرکھ ہوگی. اللہ اکبر. جو سیس تلی پہ دھر نہ سکے وہ پریم نگر میں آئے کیوں؟ اللہ اکبر. عاشق عاشق ہر کوئی آکھے پر عاشق بندہ مر کے، زہر پیالہ کوئی نہیں پیندا پر عاشق پیندا پر کے. عشق جو ہے وہ سکھاتا ہے، عشق استقامت دیتا ہے، عشق تو راہیں آسان کرتا ہے، عشق تو دکھ بھی آئے تکلیفیں بھی آئیں تو عشق استقامت کے ساتھ کھڑے ہونے کا حوصلہ دیتا ہے. لیکن ہم کہتے ہیں رشوت بھی چلتی رہے، سودی کاروبار بھی چلتا رہے. میرا تاجر کہتا ہے جھوٹ نہ بولے تو جناب بکتا ہی نہیں. وہ کوئی صاحب کہہ رہے تھے جناب آپ نے تو تقریر کرنی ہے، آپ کو کیا پتا سسٹم میں کیا چلتا ہے، جو باتیں آپ کر رہے ہیں یہ سسٹم چل ہی نہیں سکتا جس طرح آپ کہتے. تو میں نے کہا صاحب میں نہیں کہتا، میرا سادہ سا سوال ہے، اگر سسٹم چلتا نہیں تھا تو اللہ نے اپنے آخری نبی کو یہ سسٹم دے کر کیوں بھیجا تھا؟ یہ سسٹم اگر چلتا نہیں تھا رب نے دیا کیوں ہے؟ میرا تاجر کہتا ہے جھوٹ نہ بولیں تو بکتا نہیں. یار جاپان تو پوری دنیا میں بیچ لیتا ہے، تمہارا ہی نہیں بکتا ہے. تمہارا اس لیے نہیں بکتا صاحب تم نے دھوکہ کیا ہوا ہے، اوپر کچھ لکھا ہے اندر کچھ ہے. تمہارا بھی یار جس قوم کے رسول، جس امت کے رسول ان کو کافر کہیں، صادق بھی تو ہے، امی بھی تو ہے، اور وہ امت کہے سچ، اس کے ساتھ سودا نہیں بکتا، وہ امت کہے سسٹم نہیں چلتا، تو پھر امت کو اپنا محاسبہ تو کرنا چاہیے ہم کہاں پہ کھڑے. تو صاحب سسٹم یہی ہے، قانون یہی ہے، ضابطہ یہی ہے، اصول یہی ہے. ہمیں اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق ڈھالنا ہوگا. وہ اقبال نے کہا تھا خود بدلتے نہیں قرآن بدل دیتے ہیں. تو ہم اپنا مزاج بدلیں. کوئی کہتا جناب میری عقل میں نہیں آتی، صاحب تم اپنی عقل کا علاج کرواؤ. تمہاری عقل میں نہیں آتی تو فطرہ تو یہاں پر ہے، تو تمہاری عقل تو قرآن کی دہلیز پہ آنا ہے، قرآن تو تمہاری دہلیز پہ نہیں آئے گا. تو تمہیں قرآن کے ضابطے کے مطابق آنا ہوگا، تمہیں اپنے مزاج کو بدلنا ہوگا، عمل کی راہوں کا مسافر بننا ہوگا. تو صاحبوں کسی دھوکے میں نہ رہیے گا. یہ باتیں تلخ ہو سکتی ہیں
لیکن حقیقت سے ہٹی ہوئی نہیں ہیں۔ مجھے اور آپ کو اپنے مزاج، اپنے رویے، اپنے عمل، اپنے انداز معاشرت کو قرآن مجید کے مطابق ڈھالنا ہوگا، پھر سرخرو ہوں گے، ورنہ کل قیامت کے دن تو فیصلے قرآن مجید کے مطابق ہوں گے اور اس وقت کا پچھتانا کچھ کام نہیں آئے گا۔ قرآن مجید کا چوتھا حق یہ ہے کہ اس کے اوپر عمل پیرا ہو جائے۔ قرآن مجید کا پانچواں حق یہ ہے کہ اس کی تبلیغ کی جائے، اس کا پیغام اوروں تک پہنچایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کی یہ ذمہ داری لگائی۔ خود حضور علیہ السلام نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، فرمایا میں ہی آخری نبی ہوں اور میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ میں آخری نبی ہوں، تم آخری امت ہو، میرے بعد نبی کوئی نہیں، تمہارے بعد امت کوئی نہیں۔ آخری امت، اس کا منصب بیان کیا گیا، کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، تم سب سے اچھے ہو۔ اللہ اکبر، اخرجت للناس، اس لہجے میں، اس قرآن کے لفظوں میں ذرا میں اور آپ اتر کر دیکھیں کہ رب کہہ کیا رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اخرجت للناس، ہم نے تمہیں نکالا ہی اوروں کے لیے۔ یو آر دا لیڈرز، تم نے آگے لگنا ہے، لوگوں نے پیچھے چلنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اخرجت للناس، یار یہ لوگ بیٹھے ہیں، میں 10 بندوں کو نکال لوں تو ان کو کہوں کہ آپ نے ان کو کچھ سکھانا ہے، تو یہ 10 نکالے ہیں، یہ لیڈر بنائے گے۔ اللہ فرماتا ہے اب قوم موسیٰ نہیں، قوم عیسیٰ نہیں، اب امت محمدی کا دور ہے۔ اخرجت للناس، تمہیں نکالا ہے، یو آر دا لیڈرز، تم نے رول پلے کرنا ہے اور تمہارے پیچھے قومیں چلیں گی، چونکہ تمہارے پاس نبیوں کے امام ہیں، تم امتوں کے امام بنو، تم نے لوگوں کو اس طرف لے کر چلنا ہے۔ تو جو آگے لگنا تھا، جنہوں نے وہ مغرب کی طرف دیکھیں، کبھی یہودیوں کی طرف دیکھیں، کبھی عیسائیوں سے متاثر ہوں، جنہوں نے لوگوں کو زندگی گزارنے کا رستہ بتانا تھا، وہ ہندوانہ رسم و رواج لے کر رسم ہینا کے نام پر ڈھولک کی تھاپ پہ ناچ رہے ہوں اور اس کو اپنا ثقافت اور کلچر کا نام دے رہے ہوں، تو اس قوم کو پھر اپنے اندر اترنا چاہیے نا۔ اللہ اکبر، جب میں کہتا ہوں الہی میرے احوال دیکھ، حکم ہوتا ہے بندے اپنے نامہ یا مال تو دیکھ، ہم بھی تو دیکھو ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، ہمیں تو اوروں کی قیادت کرنا تھی، اوروں نے ہمارے پیچھے چلنا تھا۔ اور اگر ہم کبھی مغرب سے متاثر ہوتے ہیں تو کبھی ہم یہود و نصارہ سے کچھ لینے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم جو ہے وہ اس قدر جو ہے وہ تنزلی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہم جو ہے اپنی شادی بیاہ بھی ہندوؤں سے لیتے ہیں۔ تو پھر مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے نا، ہمارا منصب یہ تھا کہ ہم نے اوروں کو رستہ دکھانا تھا، اور آگے کہا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، تم برائی سے منع کرتے ہو۔ تم نے اوروں کو راہ دکھانی ہے، تو جب تم اپنا رستہ بھول چکے تو اغیار تمہارے اوپر مسلط کر دیے گئے ہیں۔ آج بھی راہیں قرآن کی ہی میری اور آپ کی عزت، میری اور آپ کی کامیابی کی ضمانت ہیں۔ رب کا وعدہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی کامیاب ہو، تم ہی بامراد ہو، تمہارے ہی سروں پہ عزتوں کے تاج رکھیں گے۔ لیکن شرط ہماری ہے اِن کُنتُم مُؤْمِنِینَ، اگر تم محمد عربی کے سچے غلام ہو، تم یہاں آ جاؤ، تمہارے سروں پہ عزتوں کے تاج اور محبتوں کی مسندیں سجا کر تمہیں بٹھایا جائے گا۔ لیکن اگر تم نہیں آؤ تو قرآن کو بھی تمہاری ضرورت نہیں، وہ بے نیاز رب ہے، اس کو ہماری ضرورت نہیں، یہ ہماری ضرورت ہے کہ ہم اس کی دہلیز پہ آ جائیں۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں، پھر لوح بھی تیری قلم بھی تیرا ہوگا، لیکن اس سے پہلے ہمیں حقوق قرآن کو سمجھنا ہوگا۔ میں آپ سب دوستوں کو دعوت پیش کرتا ہوں، آپ اتنے لوگ ہر 2 ماہ کے بعد مبلغ جو ادارت المصطفیٰ سے تشریف لاتے ہیں، قرآن فہمی کا نور حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ جمع ہوتے ہیں، اپنی زندگی کا مقصد یہ بنا لیجئے، اپنے آپ کو قرآن سے جوڑیے، خود قرآن سیکھیے، ایسا شخص تلاش کریں جس سے آپ قرآن مجید کی تعلیمات، اس کا ترجمہ، اس کا معنی، اس کا مفہوم حاصل کر سکیں۔ اللہ کی توفیق سے ہر سال کی طرح اس سال بھی انشاءاللہ العزیز 5 مارچ بروز اتوار صبح 10 بجے تا نماز عصر تک مرکز مصطفیٰ میں سالانہ مصطفی اجتماع منعقد ہو رہا ہے، جس میں خصوصی خطاب میرے استاد ذوالمکرم علامہ پیرزادہ محمد رضا ثاقب مصطفی صاحب ارشاد فرمائیں گے، جو
جو احباب گزشتہ سالوں سے اس پروگرام میں شرکت کرتے ہیں ان کے یقیناً علم میں ہوگا کہ ہزاروں کا یہ مجمع ہوتا ہے اور یہاں پر اللہ کی توفیق سے ایک ایک لمحے کی قدر کی جاتی ہے اور دیے گئے شیڈول کے مطابق ہی آغاز سے لے کر اختتام تک ایک ایک سیکنڈ ایک ایک منٹ کی قدر کی جاتی ہے۔ میں آپ سب کو دعوت پیش کرتا ہوں، اس سال بھی ہمارے دوست یہاں پر موجود ہیں۔ 4 مارچ بروز ہفتہ شام یہاں سے قافلہ روانہ ہوگا۔ جو دوست جانا چاہیں یہ حاجی عبدالرؤف صاحب اور زنیر بھائی، علی بھائی لوگ یہاں موجود ہیں۔ آپ اپنا رابطہ نمبر ضرور لکھوا دیجیے گا۔ میں دعویٰ تو نہیں کرتا لیکن ہم نے اس اجتماع نور میں بہت ساری دعاؤں کو شرف قبولیت ملتا ہوا دیکھا ہے۔ میں اس دعا کے ساتھ آپ کو دعوت پیش کرتا ہوں۔ وہ کیا بابا فرید نے کہا تھا، اٹھ فریدا ستیا تے میلہ ویکھن جا، اٹھ فریدا ستیا تے میلہ ویکھن جا، وت کوئی بخشیا مل جاوے تے تو بھی بخشیا جا۔ جب بندے اللہ کے حضور اکٹھے ہو کر مانگتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے مجھے حیا آتا ہے کہ بندوں کے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی کیسے پلٹا دو۔ تو اس سال جب آپ آئیں گے تو ایک تو 5 منزلہ مرکز مصطفیٰ کی تقریباً 6 ایکڑ میں محیط خوبصورت بلڈنگ اور اس کے در و دیوار، جہاں روزانہ کی بنیاد پر سینکڑوں نہیں ہزاروں طلباء و طالبات دیوانوں کی طرح اپنے رسول کا قرآن بھی سیکھ رہے ہیں اور اپنے رسول کی حدیث بھی سیکھ رہے ہیں۔ آنے والا دور انشاءاللہ العزیز قرآن اور صاحب قرآن کی تعلیمات کو مزید اجاگر کرنے کے جذبے لے کر آ رہا ہے۔ یہاں رحیم یار خان سے بھی ہم صبح بیٹھے تھے تو ماشاءاللہ بچے پڑھنے کے لیے گئے ہیں۔ میں بلکہ آپ سب کو دعوت پیش کرتا ہوں کہ رحیم یار خان میں ہمارے دوست جو ہے وہ المصطفیٰ اسلامک سینٹر کی جگہ کے لیے جو ہے وہ متلاشی ہیں۔ آپ بھی دوست احباب تک یہ پیغام پہنچائیں، جلد وہ جگہ نصیب ہو اور وہاں پر تعمیر کے ساتھ ایک خوبصورت مرکز یہاں پر بھی آباد کیا جائے۔ میں تو صبح اپنے دوستوں سے کہہ رہا تھا کہ جب وہاں سے بچے پڑھ کر آئیں، آپ کے جو یہاں سے سفر کر کے وہاں گئے ہیں، تو اللہ کرے ان کے آنے سے پہلے ہم سب مل کر ایک ایسا مرکز ضرور کھڑا کر دیں جہاں ہمارے بچے پڑھانے کے لیے مسند پہ بیٹھ سکے، تاکہ وہ بچے تو قربانی دے رہے ہیں جو یہاں سے اتنا طویل سفر کر کے 8 سال کے لیے ماں باپ نے ان کو وقف کیا، تو جب وہ واپس آئیں تو جو اگلے بچے ہیں وہ اسی مرکز میں بیٹھ کے پڑھیں۔ تو ہم اس طرح جب سوچیں گے، مانگیے اللہ سے اور آپ دعوت پیش کیجئے دوستوں کو اور اس کار خیر کے لیے جو ہے وہ لوگوں کو جمع کیجئے تاکہ یہ سلسلہ آگے تیزی سے بڑھتا جائے۔ دینی مدارس یہ میری اور آپ کی نسلوں کی ایمان کی حفاظت کرے گا، تو اس کے لیے ہمیں کوشش کرنا ہے۔ اور یہ اس بار جب آپ آئیں گے تو آپ دیکھیں گے ماشاءاللہ مرکز کے بالکل 2 اطراف میں گرلز اور بوائز ہاسٹلز انٹرنیشنل لیول کے، جس کی ایک بلڈنگ جو ہے 9 منزلہ تک جو ہے وہ متعین کی گئی ہے اور تیزی سے وہاں کنسٹرکشنز کا کام شروع ہے۔ مرکز اوپن ہوتا ہے اس دن، تو آپ آئیں، اپنے بچوں کو لے کر آئیں، اپنے جوانوں کو لائیں اور آپ دیکھیں گے کہ اس کے در و دیوار کس طرح قرآن اور صاحب قرآن کی محبت کا عکس پیش کر رہے ہیں۔ تو مجھے اور آپ کو اس کے لیے کوشش کرنی ہے۔ آئیے اپنا قیمتی وقت نکالیے گا۔ ویسے بھی اتوار کا دن چھٹی کا دن ہے اور یہ سال میں ایک اجتماع کا دن ہوتا ہے ہمارا۔ آپ خود بھی تشریف لائیے گا، دوستوں کو بھی دعوت پیش کیجیے گا۔ اللہ مجھے آپ کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ، لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ، سلام شمع بز میں ہدایت پہ، چہرہ مصطفیٰ مثل قرآن ہے، چہرہ مصطفیٰ مثل قرآن ہے، عاشقوں کی تلاوت پہ سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ، کہ مجھ سے خدمت
علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ کا صلوات اللہ علیہ یا الہی واسطہ آل رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین کی بہاریں نصیب فرما، ہمارے فوت شدگان کی بخشش، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض کے بوجھ تلے دبی انسانیت کو چھٹکارا عطا فرما، جو والدین اولادوں کے رشتوں میں پریشان ہیں ان کے لیے اچھے اسباب پیدا فرما، جو بیٹیاں سسرال میں دکھی ہیں انہیں خوشیاں نصیب فرما، جن کے آنگن ابھی تک اولاد کی دولت سے محروم ہیں نیک صالح بیٹے نصیب فرما، اولاد والوں کی اولاد کو نیک تربیت کا نور نصیب فرما، اس مسجد کو پیار امن محبت کا مرکز بنا، یا آنے والوں کو ہمیشہ اسلام کی سچی اور سچی فکر نصیب ہوتی رہے۔ یا اللہ دوستوں نے دعوت دی، احباب نے پہنچ کر حوصلہ افزائی فرمائی، اہل محبت نے پیغام کا ابلاغ کیا، سب کی کاوشوں کو قبول فرما۔ یا اللہ اس کارواں کو وسعت عطا فرما، جو نوجوان اپنی جوانیاں پیش کر رہے ہیں اور اس کام کو لے کر آگے بڑھنے کا عزم کر رہے ہیں، جو بزرگ اپنی بزرگی کے ساتھ ان کی حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں، یا اللہ سب کو جزائے جزیل عطا فرما۔ یا اللہ ہم تیری بارگاہ سے طلب کرتے ہیں، ہمیں جلد اچھی مناسب وسعت والی جگہ اس شہر رحیم یار خان میں عطا فرما۔ یا اللہ مرکز کی جگہ نصیب فرما، اس کو جلد تعمیر کے مراحل سے نکال کر تکمیل کی خوبصورت منزل بھی نصیب فرما۔ ہماری نسلوں کے ایمان کی حفاظت کا اس کو ضامن بنانا، ہمیں اس کام کو آگے لے کر بڑھنے کا جذبہ نصیب فرما، مزید مخلص، مزید محنتی، مزید دیانتدار دوست نصیب فرما۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ۔ یا اللہ ترکیہ اور بلاد شام کے اندر جو زلزلہ آیا، یا اللہ ہمارے مسلمان بھائی اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے، ان کی بخشش و مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلندیاں نصیب فرما۔ یا اللہ جو زخمی ہیں ان کو شفائیں عطا فرما۔ یا اللہ جو بیچارے پریشان ہیں اس آفت میں تو اپنی بارگاہ سے مدد فرما، جو لوگ ان کی مدد کے لیے پہنچ رہے ہیں یا اللہ سب کو جزائے نصیب فرما۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد۔